حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد جس عورت سے حضرت علی نے شادی کی اس عورت کا نام ام حبیبہ بنت ربیعہ ہے، اور اس عورت سے ایک لڑکا ہوا جس کا نام عمر تھا۔ اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور بیوی ہے جس کا نام لیلہ ہے، اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ابو بکر تھا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بیوی ہے جس کا نام ام البنین ہے، اس سے ایک لڑکا ہوا جس کا نام عثمان تھا۔ اپنے دشمنوں کے ناموں پر کوئی نام رکھتا ہے؟ تم اپنے بیٹوں کے نام کس پر رکھتے ہو؟ اپنے بیٹوں کے نام دادا جی کے نام پر رکھتے ہو، اپنے بیٹوں کے نام انبیاء کے نام پر رکھتے ہو، اپنے بیٹوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھتے ہو، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے نام اہل بیت کے نام پر رکھتے ہو، بھلا مخالفوں کے نام پر بھی کوئی نام رکھتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ عمر نام کا کوئی نبی گزرا ہے یا کوئی رسول گزرا ہو؟ حضرت ابو بکر کے نام کا کوئی نبی گزرا ہو یا کوئی ولی گزرا ہو، رسول گزرا ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام خلفاء الراشدین کے نام پر رکھے، اور آپ نے شاید یہ بھی نہیں سنا ہوگا، واقعہ کربلا تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے اندر 72 افراد نکلے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 72 آدمی، جن میں سے 34 آدمی شہید ہو گئے تھے۔ ان کے نام بتاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے اندر لڑنے والا، حضرت حسین کے دفاع کے اندر سب سے پہلے شہید ہونے والا جو لڑکا تھا وہ ابو بکر تھا، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا بھائی تھا جس نے اپنے بھائی کے دفاع میں سب سے پہلے کربلا کے اندر جام شہادت نوش کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان ان کی محبت میں رکھے، ان کی مودت میں رکھے۔ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، کہا کہ ابو بکر تو دنیا سے چلا گیا، تو ہم سے جدا ہو گیا، تو ہمارے ساتھ بے وفائی کر گیا، لیکن میں اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ رہا ہوں، بلاؤں گا بیٹے کو اور یاد کروں گا تجھے۔ اور نیچے آ جاؤ، سیدنا فاطمہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس شخصیت سے نسل چلی اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام حضرت زین العابدین ہے۔ واقعہ کربلا تو آپ نے سنا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا اور دوسرے لوگوں سے سنا ہوگا، لیکن یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسین کی نسل چلی، اور جب ایران فتح ہوا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران فتح کیا، تو شاہ ایران کی لڑکیاں گرفتار ہو کر آئیں، اور ایک لڑکی گرفتار ہو کر آئی جس کا نام شاہ جہان تھا۔ جتنی عورتیں تھیں دیکھ کر شرما گئی، اتنی حسین تھی کہ سورج کی طرح ان کا چہرہ چمکتا تھا، اور فاروق اعظم کی عدالت میں آ کر رونے لگیں اور اپنے باپ کو برا بھلا کہنے لگیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا، بیٹی رونا نہیں ہے، یہاں پر آپ سے ناانصافی نہیں ہوگی، آپ کو پورا پورا انصاف ملے گا۔ سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے بھی موجود تھے اور بھی لوگ موجود تھے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شاہ جہان کا نکاح اپنے بیٹے سے نہیں کیا، بلکہ حضرت حسین پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اگر تو شاہ ایران کی بیٹی ہے تو میں تیرا نکاح بھی اس کے ساتھ کروں گا جو جنت کا شہزادہ ہے۔ حضرت حسین سے نکاح کیا، اپنے بیٹے سے نہیں کیا۔
حضرت حسین سے نکاح کیا اور اس کا نام بدل کر شاہ جہان ہٹا کر شہر بانو رکھ دیا، اور اسی لڑکی سے سیدنا زین العابدین پیدا ہوئی۔ یہ حضرت عمر کی عطا کردہ تھی، اور سیدنا زین العابدین کے ایک لڑکے کا نام ابو بکر تھا اور ایک لڑکے کا نام عمر تھا۔ اس سے نیچے آ جاؤ، حضرت موسیٰ کاظم، یہ جو بزرگ ہیں، رب کے ولی ہیں، جن کو 12 امام بھی کہہ دیتے ہیں۔ امام کا مطلب پیشوا ہوتا ہے۔ اب یہ نظریہ کا فرق ہے، جیسا امام کے بارے میں نظریہ رکھو، یہ امام کے بارے میں نظریہ کے امام پر وہی نازل ہوتی ہے، امام معصوم ہوتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو بزرگ ہیں جن کو 12 امام بھی کہتے ہیں، یہ سارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، ان سب کے اندر ابو بکر اور عمر کے نام موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے کا نام عمر تھا، اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ نیچے آ جاؤ، حضرت حسن عسکری، ان کے بیٹے، ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور باقی بیٹے تھے۔ بیٹی کا نام عائشہ رکھا، فاطمہ بھی رکھ سکتے تھے، زینب بھی رکھ سکتے تھے، لیکن بیٹی کا نام عائشہ رکھا۔ نیچے آ جاؤ، حضرت علی نکی، ان کی بھی ایک بیٹی تھی، باقی بیٹے تھے، انہوں نے بھی اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا۔ تو اہل بیت اور صحابہ کرام کی آپس میں بڑی محبت تھی، ان کے آپس میں رشتے تھے، ان کے آپس میں تعلقات تھے۔ یہ اہل بیت کی جتنے افراد میں نے گنے ہیں، ان سب کے بیٹوں کے اندر عمر کا ہونا، ابو بکر کے نام کا ہونا، یہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان سے محبت کی علامت ہے۔ کوئی اپنے بیٹوں کے نام مخالفوں کے نام پر تو نہیں رکھتا، اپنے بیٹوں کے نام دشمنوں کے ناموں پر نہیں رکھتا۔ اب کوئی اپنے بیٹے کا نام ابو لہب رکھے گا، اس بات کو پسند کرے گا؟ کوئی اپنے بیٹے کا نام نمرود رکھ دے، لیکن اپنے بیٹوں کا نام رکھنا یہ محبت کی علامت ہے کہ ہم اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھتے ہیں، ہم اپنے بیٹے کا نام موسیٰ رکھتے ہیں، ہم اپنے بیٹے کا نام عیسیٰ رکھتے ہیں۔ یہ ساری محبت کی علامات ہیں۔ اہل بیت کے جتنے بھی افراد ہیں، سب کے اندر یہ نام موجود ہے، ابو بکر، عمر، عثمان۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ ان کی 3 بیٹیاں ہیں، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، اور نام بھی تو رکھ سکتی تھی، لیکن انہوں نے نام رکھے اپنی بڑی بہنوں کے نام پر۔ تو اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا ذکر ہوا اس مہینے کے اندر، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس کے اندر اہل بیت کا تذکرہ چلتا ہے، ان کی شہادت ہے۔ تو اہل بیت اور صحابہ کرام، ان کو آپس میں جدا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں نبی کی وجہ سے، اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں نبی کی وجہ سے۔